سلسلہ رشد و ہدایت، لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں، اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹہ رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹہ صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھہ میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔
حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے، فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے، آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے، اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیوستان میں تشریف لائے تو اس وقت سیوستان میں ایک مسلمان خاندان ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ناشائستہ کلمات کہتا تھا۔ خاندان کے ایک رئیس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ماہ چاند کی 3 تاریخ کو ایک بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے ان خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتا۔ آپ نے جب سیوستان میں قدم رکھا تو لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، وہ تینوں بزرگ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لہذا اللہ عز و جل خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس فرمان کے کچھ دنوں بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کو اس کے مرنے کی خبر ملی تو آپ نے اس کے خاندان والوں کو کہلا بھیجا کہ اس کی قبر میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور قبر سے باہر نکل رہے ہیں۔ چنانچہ جب خاندان والوں نے اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو آپ کی بات کو سچ پایا۔ قبر میں سانپ نکل نکل کر زمین کے ایک سوراخ میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کر کے آپ کے مرید بن گئے اور ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کو برا کہنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ لال شہباز قلندر اپنی خانقاہ اقدس کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد جہاں پر سایہ ہو جائے۔
اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ لال شہباز قلندر وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اس زمین پر تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک سے ہری بھری شاخیں نمودار ہو گئی اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ کہا جاتا ہے لال شہباز قلندر جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے، اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا پھیلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا، چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں، ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی اس درخت پر کوئی پھول لگتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام پرندے اور دور دراز سے آ کر بیٹھا کرتے تھے، اپنی اپنی بولیاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ لال شہباز قلندر نے ان پرندوں کے دانہ پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے اور اسی دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ زمین پر دانہ ڈال دیتے تھے تو وہ تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے اور ساری زندگی پرندوں کی مہمان نوازی آپ کا معمول رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر روٹی پکا رہے تھے۔ اسی اثنا میں شہر کے قاضی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے دیکھا تو کہا، حضور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روٹی پکا رہے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے قاضی کی بات سنی تو اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا، عید الفطر کا دن آ گیا تو قاضی صاحب ایک مرتبہ پھر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس سے گزرے۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا، حضور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ یہ فرما کر لال شہباز قلندر نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں صحیح سلامت تھی۔ لال شہباز قلندر شعر و سخن سے دلچسپی رکھتے تھے، اپنے دور کے شعراء میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔ عشق کا موضوع آپ کی شاعری کا نمایاں پہلو ہے۔ اس موضوع پر ہر صوفی نے اپنے انداز سے سخن آرائی کی ہے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر کا اپنا ہی قلندری رنگ ہے جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اشعار سے عجیب سرور و مستی جھلکتی ہے، بندے کو عشق حقیقی کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتی ہے۔ آپ نے عشق حقیقی کی درمیانی کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے جو کہ مالک حقیقی کے محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خیالات عام صوفیانہ اصطلاحات سے مختلف اور منفرد ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی زبان چونکہ فارسی تھی، اس لیے آپ نے اپنی شاعری کے لیے اس زبان کو ہی اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کلام کا اگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے آپ کا کلام با مقصد، با پیغام، لب و لہجہ کے لحاظ سے منفرد اسلوب، بیان، دلکش عقائد اور مسائل قلندری کا نہ صرف مجموعہ نظر آتا ہے بلکہ عشق کی گہرائیاں اور پنہائیاں لیے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کلام کی سب سے حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کی مستی کا اس میں کار فرما ہونا بھی نظر آتا ہے۔ اس میں جوش و جذبہ کی فراوانی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے آپ کے خیالات عام صوفیانہ اصطلاحوں سے مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر نامہ کے مصنف کا قول۔ ایک مرتبہ برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر یوں مخاطب ہوئے اور ذیل کے اشعار مبارک پڑھے: عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور بنور، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا ریاضت عبادات میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ملتان شریف آمد اور اولیاء کاملین سے حصول فیض۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان شریف روانہ ہوئے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جاننے کا جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجہ ہی برسر اقتدار تھا۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجہ مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندی راجاؤں میں ایک راجہ سوستان تھا، اس کا نام سیہون تھا۔ سیہون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں پر واقع ایک شہر تھا۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیرجی تھا جو چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ قلعہ سیون کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا، جس سے چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ فریاد عام لوگوں کی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں تک زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شیخ یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے
اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلے جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے، اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا اور پاک ہے، اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ۔ تذکرہ الانساب، معراج الولایت اور مرۃ الکونین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی، اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، سید جلال الدین سرخ بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے۔ چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غم زدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا، پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے، اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔
حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کے ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کمیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی۔ پھر دوسرے دن آپ کربلا معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خوان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ، مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق
ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویرانی دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سیہون شریف منور اور تاباں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ، سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سیہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔
چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر نامہ کے مصنف کا قول۔ ایک مرتبہ برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر یوں مخاطب ہوئے اور ذیل کے اشعار مبارک پڑھے۔ عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور بنور، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا ریاضت عبادات میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ملتان شریف آمد اور اولیاء کاملین سے حصول فیض۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان
شریف روانہ ہوئے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جاننے کا جو اشارہ فرمایا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا، اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجہ ہی برسر اقتدار تھا۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجہ مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندی راجاؤں میں ایک راجہ سوستان تھا، اس کا نام سیہون تھا۔ سیہون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں پر واقع ایک شہر تھا۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیرجی تھا، جو چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ قلعہ سیون کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا، جس سے چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ فریاد عام لوگوں کی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی، جہاں تک زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شیخ یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلے جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے، اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا اور پاک ہے، اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال۔ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضائے تخلیق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے، لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، سید علی سرمست اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے۔ لب تاریخ سندھ کے صاحب نے برہمت سے تاریخ وصال نکالی ہے اور سن وصال 651 بمطابق 1251 اور تاریخ وصال 21 شعبان المعظم بیان کی ہے۔ دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سن وصال دیا ہے۔
اس کے لیے مدرجہ ذیل شعر ہے: بجو تاریخ شمس الدین عثمان، بدر کن رنج از فلک کرامت. یعنی 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 112 سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور 650 میں آپ کا وصال ہوا. مقالات الشعراء میں میر علی شیر کانے نے سن وصال 673 بمطابق 1274 بیان کیا ہے. کچھ کتب سیر میں 726 بھی آیا ہے. ماہ شعبان میں 18 سے 20 تاریخ تک ہر سال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عرس میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. حضرت لال شہباز کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خادموں سے فرمایا: مجھے اٹھا کر بٹھا دو. خادموں نے حکم کی تعمیل کی. آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا: میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا سہارا اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے. میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے نبی کریم نے فرمایا ہے: میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح ہی پاؤ گے. خاص طور پر آپ کے 4 اصحاب جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے خاص 2 جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کلمات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا: اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا. اے اللہ، جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما. ان کلمات کے بعد لال شہباز قلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی. حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی رکھتے تھے مگر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی. آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عز و جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے. حضرت لال شہباز قلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقاہ سے باہر تشریف لا کر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے. ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی غذا استعمال کرتے. ہر شخص سے اخلاص و محبت سے پیش آتے. آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا. لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے. بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ خانقاہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے. خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک ہجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے. آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے. مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 رجب 757 کو ملک اختیار الدین نے، جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا، اس نے مزار پاک تعمیر کروایا جو 6 گنبدوں پر مشتمل تھا. فیروز شاہ الدین پرور حکمران تھا کہ دور حکومت میں لال شہباز قلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا. جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں. عثمان مروندی کے مزار پاک کی عمارت جو ولی اللہ تھے سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی. آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گنبد اور بہشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تخت کا رنگ سبز تھا. اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام تھے لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی. ماہ رجب کی 7ویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال 700
57 ہجری کا تھا۔ اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا۔ جب تک سیوستان کا حکمران تھا اس کی دین پروری، سخاوت، شفقت، زہد و تقوی مشہور تھا۔ اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور اجر دے گا۔ اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاء الحق بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شہباز قلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ صاحب قلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو 7 ماہ بعد تاریخ 7 صفر 758 کو سید علی حضرت لال شہباز قلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گنبد بنوایا۔ یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک کے شمال کی جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ نستعلیق خط میں بھی موجود ہے جو کہ شاہ جہان کے مشہور امیر سید بھورا عرف دیندار خان نے لگوایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے لال شہباز قلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا، جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی، شاہ جہان کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک کی عمارت کو مکمل کروا دیا اور خانقاہ کے سین کو کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلویڑا حاکم سندھ نے 1173 ہجری میں مزار پاک میں پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بھیجا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لاڑکانہ کے زمیندار محبوب خان نے بنوایا۔ مزار پاک کے دروازے پر 1312 ہجری میں اوستا نور محمد گرن نے چاندی چڑھائی۔ سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں کھجور، لیمو اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں۔ یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر نے چیلہ کشی کی تھی۔